یہ وہ سورج ہے کہ آفاق کو آفاق رہے، من کی دنیا کو خورشید سراپا کر دے۔ اب اور کسی شے کی طلب ہی کیا ہے، اب اور کسی شے کی ضرورت ہی کہاں ہے، دولت ہی کچھ ایسی تیری صورت میں ملی ہے۔ یا رب میرے قائد کو عطا عمر فضل کر، یا رب میرے قائد کو عطا عمر فضل کر، مولا تیرے دربار میں کس شے کی کمی ہے۔ جنم لیا ہوتا تیرے ہوتے، تیرے ہوتے۔ طاہر القادری پج تن کے در دمگے حسنین دا فقیر، حسنین دا فقیر، دمی فاطمہ دا گوری مفسران ثنا خان مرزبا۔ گلاس اور سون حلوہ یہ لے کے میرے کمرے کی طرف آتے تھے اور میں ان کے قدموں کی آہٹ سے جاگ جاتا تھا، اٹھ جاتا تھا۔ وہ رکھ کے اٹھاتے نہیں تھے، آنکھ خود کھل جاتی تھی اور جاتے ہوئے آہستہ سے کہہ جاتے، بیٹے یہ سردیاں ہوتی تھی، آپ کے وضو کے لیے پانی بھی گرم کر کے میں نے رکھ دیا ہے اور یہ دودھ اور سون حلوہ بھی رکھے جا رہا ہوں۔ اور نکلتے ہوئے دروازے سے آہستہ سے اتنا جملہ کہہ جاتے، میں اٹھ جاتا تھا۔ اب یہ ایک تربیت کا انداز تھا اور یہ ان کی شفقت تھی، کتنا درجہ ان کا اور معمول میرا بنانے کے لیے اور ایک راہ پہ ڈالنے کے لیے کیا کچھ کرتے تھے۔ تو وہ دودھ اور سون حلوہ اہتمام سے دو کو کھلاتے تھے، ایک مجھے اس وقت اور ایک ساری زندگی ایک بلی آ کے تہجد کے وقت ان کی گود میں بیٹھتی تھی، اس کو بھی بلانا کا سون حلوہ کھلاتے تھے اور دودھ پلاتے تھے۔ تو گویا ایک حصہ میرا ہوتا تھا اور ایک اس بلی کا ہوتا تھا۔ تو اس طرح ایک معمول شروع کروا دیا تو زندگی ایک راہ پہ ڈال دی۔ سکولنگ انگلش سکول میں ڈال دیا، لیکن 62 میں انہوں نے ساتھ سکول لائف کے ساتھ، سکول ایجوکیشن کے ساتھ میری دینی تعلیم بھی شروع کر دی۔ تو 62 میں دینی تعلیم شروع کی، اس میں صرف نحو کے ابتدائی قاعدے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اس زمانے میں کتاب الصرف اور کتاب النحو ہوتی تھی، عبد الرحمن امرتسری اور مشتاق احمد چرتھالوی ایسے کوئی نام تھے، اور علم الصرف علم النحو کے رسالے ہوتے تھے، مرقات الادب ایک عربی ادب کا رسالہ۔ یہاں سے انہوں نے 62 میں 7ویں جماعت میں تھا تو یہ شروع کروا دی ساتھ یہ تعلیم۔ اب معمول پھر پچھلا ٹائم چند گھنٹے روزانہ کے درس نظامی اور عربی کے کلاسیکل تعلیم کے شروع ہو گئے۔ دن کا وقت سکول کی تعلیم میں گزرتا، شام کا وقت دینی تعلیم کے لیے عربی صرف نحو عربی ادب اور دینی علوم کا آغاز ہو گیا۔ بچپن کی بات ہے، اتنی تھوڑی عمر تھی، رات کو کمرے میں کبھی ابا جی قبلہ کی آہیں، رونا، آواز، چیخ نکل جاتی کبھی، یعنی وہ تھوڑی عمر تھی۔ تو تصوف، روحانیت، خشیت الہی، گریہ و حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، مگر یہ سب اردو ان کے تراجم بچپن میں۔ تو اس طرح حضور سیدنا غوث الاعظم کی سوانح، دیگر اولیاء کرام کے حالات زندگی، تو یہ معمول تذکرۃ الاولیاء اور حضرت بابا فرید ہے کہ اس سے محنت کتنی بڑھتی چلی گئی کہ ایک وقت اسکول کی تعلیم کو دینا ہے، سیکرڈ ہارٹ اسکول میں ریگولر گیم بھی کرتا تھا۔ اس وقت میری ریگولر گیم فٹ بال ہوتی تھی تو فٹ بال بھی کھیلنا، باقی گیمز بھی کرتے تھے۔ تو اسکول کا ٹائم بھی ہے، گیمز کا بھی ہے، وقت نکال کے کبھی کبھی تصوف کی کتابوں کو بھی پڑھنا ہے، اور عبادت کا ذوق، جب تصوف پڑھیں گے تو عبادت کا ذوق آئے گا، پھر وہ تہجد کے لیے اٹھنا، اشراق پڑھنا، کچھ ویرانوں کے قصے پڑھے، اس کا ذوق ہوا۔ تو 3-4 میل دور ہمارے گھر سے دریائے چناب تھا، مگر یہ کہ یہ زندگی کا حصہ بن گیا۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ سیلف امپوزڈ۔ اور پھر چلتے چلتے پھر بعد ازاں گاؤں تھا جوتیوں والا چک، کبھی 3 مہینے کے لیے وہاں چلا جاتا تھا، پھر اسی طرح پھر 3 مہینے چھٹیاں ہوئی، پھر میں نے دیکھا کہ یہ جو مضامین ہیں ان پر تو 2 سال یہاں وقت ضائع کرنا ہے۔
یہ میں 3 مہینے میں مکمل پڑھ کے تو فرسٹ ڈویژن آسانی سے لے لوں گا، تو میں کالج کیا دھکے کھاؤں، تو میں پھر وہ سفیر یمن وہ بہار چمن، ظلم اور جبر کے سخت ماحول میں فکر شبیر ہے جس کی للکار میں، فکر شبیر ہے قادری عزم جس کا جہاں، طاہر القادری طاہر القادری، تیرا پیارا بیاں طاہر القادری، تیرا پیارا بیاں طاہر القادری طاہر القادری طاہر القادری، عصر حاضر میں سب کہہ رہے ہیں یہی رہبراں طاہر القادری، رہبراں طاہر القادری طاہر القادری طاہر القادری، دل بھی حاضر حسن کا ہے تیرے لیے، سلام ہووے میرا سلام ہووے، جنت دے مالکانوں میرا سلام ہووے، کلمے دے وارثانوں کلمے دے وارثانوں، کربل دی ریتے اوتے ہویاں نے جیڑیاں تلاوتانوں اونا تلاوتانوں، وارثانوں کلمے دے وارثانوں، حسین والا بھولیا نہیں جنانوں۔ ہمارا ایمان ہے اور ہر مسلمان کی یہی ایمان ہے کہ اب قرآن مجید کے بعد نہ تو کوئی مقدس صحیفہ آسمان سے نازل ہونا ہے اور نہ ہی نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا ہے۔ اس بات پر ہمارا جینا اور مرنا ہے۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے قرآن مجید کی تلاوت بھی فرمائی، اس کی تشریح بھی کی، اس کی تفسیر بھی کی اور اس کا عملی اسوہ حسنہ بھی پیش کیا۔ وہ سارا مکہ اور مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں سارے عملی ثبوت ہمیں فراہم کیے۔ اب جب ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ، قیامت اور پھر اس کے بعد بھی جتنے بھی عالم آنے ہیں تمام تر میں آخری رول ماڈل ہے، اس کے بعد حیات انسانی تو کیا، کائنات میں جہاں جہاں اللہ کی مخلوقات ہیں، جہاں جہاں رب ہے، وہاں وہاں اب کوئی نیا رول ماڈل آ ہی نہیں سکتا۔ یہ سب سے بڑا فخر مسلمانوں کو عطا ہوا۔ قرآن مجید احادیث مبارکہ کے علم کو صحابہ کرام کی زندگیوں میں اور پھر بعد ازاں تابعین اور تبع تابعین اور ان کے بعد آنے والے جتنے بھی قرون اولیٰ کے مسلمان تھے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد پھر اس سے جو متصل زمانے ہیں وہ سارے کے سارے اچھے زمانے ہیں۔ حضور نے جو اپنی امت کو عطا فرمایا، انسانیت کو عطا فرمایا، اس کے 15ویں قدم پر آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہنا چاہے کہ خیر القرون قرنی نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے بعد کتنی مرتبہ ثم الذین یلونہم کہا جائے تو ہم اس قرب میں آتے ہیں
تو زیادہ دور بات نہیں ہے، صرف 15 مرتبہ ثم الذین یلونہم کہا جاتا ہے۔ لیکن جب تحریک منہاج القرآن فرینکفرٹ کے دوستوں کو ہر ہفتے ایک درود و سلام کی محفل سجاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات کا یقین میرے دل میں مزید پختہ ہوتا ہے کہ یہ جو اگر باہمی انتشار، آپس میں باہمی دست و گریبان بھی رہتے ہیں، لیکن ان کے اندر سے وہ فیض محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہ کہیں کسی جماعت میں جاری رہتا ہے۔ تو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کا ثم الذین یلونہم کا حکم ہم سے صرف 15 صدیاں پیچھے۔ حضرات گرامی کا انگلیوں پر اگر ہم گننا چاہیں، اب نیا نبی تو کسی نے نہیں آنا، نئی کتاب بھی کوئی نہیں آنی، صحابہ کرام کا زمانہ بھی گزر گیا، تابعین تبع تابعین کا زمانہ بھی گزر گیا۔ اب کیا احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد، ہمارے بعد، پھر ہماری نسلوں کے بعد، پھر ان کے بعد، کیا یہ دین اس حالت میں قائم رہے گا؟ یہ اپنی اصل جو اس کی حیثیت ہے، یہ جو اس کی شان و شوکت ہے، یہ کیا اس طرح برقرار رہے گا؟ تو آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، نئی کتاب کوئی بھی نہیں آئے گا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر صدی کے آخر میں میری امت سے ایک شخص پیدا ہوگا، یقال لہ مجدد، جو جیسے ہی دین کی تمام تر جو الوہی اس کی صفات ہیں، پھر نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے اور عشق کے ترانے ہیں، خاندان اہل بیت اطہار کے ساتھ اٹوٹ انگ عشق ہے، صحابہ اکرام کے ساتھ محبت کا اٹوٹ انگ رشتہ ہے، جیسے جیسے زمانہ گزرتے گزرتے صدی میں اگر کہیں دیکھوں گا کہ یہ کمزور پڑ گیا ہے تو ایک شخص کو بھیجوں گا جو دوبارہ سے اس کی تجدید کر دے گا۔ آپ کو ہر صدی میں کہیں غزالی ملے گا، کہیں رومی ملے گا، کہیں ابن رشد ملے گا، کہیں ابن العربی ملے گا، امام ابن تیمیہ ملے گا، عسقلانی ملے گا، فخر الدین رازی، جتنے بھی تمام تر بڑے بڑے علماء، فضلاء اور تمام تر مجددین آئے، ان کا یہی کام ہے۔ یہ ان کو جتنے بھی خمیازہ ان باتوں کا بھگتنا پڑتا، سزائیں ملتی، جیلوں میں ڈالا جاتا، عقوبتیں دی جاتی، سزائیں دی جاتی، لیکن وہ نعرہ مستانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا حقیقی معنی میں دوبارہ زندہ کرتے، اپنا کام کرتے ہوئے دنیا سے گزر جاتے۔ حضرات گرامی کا آخری صدی آج سے 40 سال، ابھی 43 ہے، 1443 ہے، جیسے ہی اس 15ویں صدی نے، آپ جو احباب مجھ سے عمر میں زیادہ ہیں وہ بہت اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں، آپ اپنے پاکستان کو، مشرق کو دیکھیے کہ اس وقت وہاں پر حالات کیا تھے۔ 2 سپر پاوریں آپس میں کولڈ وار کے ذریعے سے، امریکہ اور روس، دنیا کو تقسیم کر چکی تھی، اور اتنی اس حد تک تقسیم کر چکی تھی کہ جو ملک، جو قیادت ان کی بات نہ مانتی، جو معاشرہ ان کی بات نہ مانتا، پہلے حملے اور پہلے وار میں تو وہ اس کو ایک فوجی طاقت کے ذریعے سے دبا لیتے، اور ساتھ ساتھ ان کا جو پروپیگنڈا تھا، فکریات کا، نظریات کا، اس کے ذریعے سے بھی ان پر کنٹرول کرتے۔ پاکستان کے اندر 80s کے زمانے کا جو دور ہے، تمام احباب کو یاد ہوگا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی محافل میلاد کرنا یہ لوگ بھول چکے تھے۔ اگر کہیں ہوتی تھی، ابھی اگر آپ دیکھیں اور اپنے آپ کے سامنے عرب کے زمانے، عرب کے معاشرے کو دیکھیں کہ وہاں جس طرح محافل میلاد کرنا، حضور کی محبت اور عشق کے ترانے بظاہر بازاروں کے اندر محافل منعقد کرنا جس طرح مشکل ہے، پاکستان میں بھی مشکل بنا دیا گیا، چونکہ ایک سامراجی طاقت نے ہمارے حکمرانوں کو یہ فریضہ سونپا کہ اب تم نے ایک جہاد شروع کرنا ہے۔ جب وہ جہاد افغانستان کے اندر چلا تو اس کے ضمن میں تمام تر فکری اور نظریاتی آئیڈیالوجی کو دبا دیا گیا، اور انہی لوگوں کو آگے لانے کے لیے کوشش کی گئی کہ جو صرف مار دھاڑ کر سکتے۔ تو اس وقت کی جو نوجوان نسل تھی، اس کے اندر آہستہ آہستہ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، تعلیمی اداروں میں، حتیٰ کہ مدارس کے اندر بھی
اس بات کا اندیشہ تھا کہ عنقریب یہ ہماری پوری کی پوری قوم اپنی اصل سے ٹوٹ جائے گی، اپنی اصل سے ٹوٹ جائے گی۔ اسی زمانے میں تحریک منہج القرآن کا جو وجود ہے وہ اللہ پاک نے سرزمین پاکستان سے ابھارا۔ اس صدی کا مجدد، اس نے سب سے پہلے جس چیز کی طرف لوگوں کو بلایا وہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور عشق تھا۔ امت مسلمہ اس زمانے میں 21 کے زمانے میں نوجوان نسل یا تو سوشلزم کو پڑھتی تھی یا پھر کمیونزم کو پڑھتی تھی۔ میں یونیورسٹیوں کی بات کر رہا ہوں، میں یہ بات جو آپ کے سامنے اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں یونیورسٹیوں میں یا تو کمیونزم رشین بلاک کو پڑھایا جاتا تھا یا سوشلزم امریکن بلاک کو پڑھایا جاتا تھا۔ خاص کر پاکستانیوں کو اور پھر عالم اسلام کو ایک ایسی شخصیت عطا کی کہ اس نے کہا نہ ماسکو کی طرف جھکو نہ واشنگٹن کی طرف جھکو، آؤ میں تمہیں منہاج القرآن کے جھنڈے کے نیچے جمع کرتا ہوں۔ اس کا جھکاؤ فقط مدینہ کی ریاست کی طرف، حضور نبی کریم علیہ السلام کی مدینہ والی سرکار کی طرف۔ گویا یہ پہلا انعام جو سرزمین پاکستان پر تحریک منہاج القرآن کی طرف سے، میں نے کہا قرآن مجید میں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کے الفاظ دیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یہ ہمارے اوپر آج کے زمانے میں تحریک منہاج القرآن اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے۔ آہستہ آہستہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، جو زمانہ گزرتا گیا، عقائد پر پڑی ہوئی جو ایک دبیس تہ تھی، گرد تھی، لوگوں کے عقائد خراب کیے گئے، لوگوں کو وہ عقائد عطا کیے گئے کہ جن کا ہمارے اسلاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے لیے حضور سیدی شیخ الاسلام نے 1000 کتاب ابھی تک، اور جو بھی کتاب آپ ان کا اور جو بھی خطاب آپ ان کا سنیں اور کتاب پڑھیں، اس کتاب کا اخیر اور خطاب کا نتیجہ ہمیشہ اس کے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بخشا گیا پڑ گئی کربلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ شوہر بطور یہ سلام عاجزانہ او قبول دست بستہ ہے کھڑے حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلام مانا سلام۔ آج جو ہفتہ وار محفل درود پاک ہے اس میں 2,21,000 مرتبہ درود پاک پڑھا گیا ہے، اور یہ قرآن مجید طویل العمری اور ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کی برکتوں ان میں اضافے کے لیے یہ آج ہم نے دعا کرنی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سرکار عبادات جو درود پاک پڑھا گیا، قرآن مجید پڑھا گیا، میرے مولا کریم خصوصاً بالخصوص ان تمام تر عبادات کو، ذکر و اذکار کو ہم اپنے شیخ، اپنے مربی حضور سیدی شیخ الاسلام حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظر العالی کی طویل عمری کے لیے پیش کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں۔ میرے مولا اس کو قبول فرما، میرے مولا ان کے سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ میرے مولا ہم دنیا میں بھٹکے ہوئے لوگ تھے، میرے مولا انہوں نے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ترانہ بلند کیا، برکت عطا فرما، ان کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ میرے مولا آج کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں میرے لگن کے ساتھ، خلوص اور جذبے کے ساتھ، میرے مولا کریم انہوں نے دین کی خدمت کی ہے اور کر رہے ہیں، میرے مولا اس طریقے میں منہاج القرآن کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔
की और मेरे मौला करीम ता क़यामत मेरे मौला करीम उन्हें ऐसा इल्म और मेरे मौला करीम ऐसा नूर अता फरमा। मेरे मौला करीम तहरीक मिनहाजुल कुरान पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी आज के इस दिन के हवाले से महफिलें हो रही हैं, दुरूद सलाम पढ़ा जा रहा है, मेरे मौला करीम सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मौला करीम तहरीम हम नकारों से भी अपने दीन की कोई खिदमत ले ले, मेरे मौला करीम हमें इसकी तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हम तहरीक मिनहाजुल कुरान के खालिस वर्कर बन जाए, खालिस कारकुन जानिसार कारकुन बन जाए, मेरे मौला इसकी हमें तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमें तहरीक मिनहाजुल कुरान के साथ जिंदा रहने, इसी के साथ मेरे मौला करीम मरने की तौफीक अता फरमा। हम डूबे हुए लोग हैं मेरे मौला, पर तूने हमें उठा रखा है मेरे मौला अपने जिस तरह प्यारे बंदे के साथ, इसी तरह क़यामत में भी हमें इसी के साथ उठाना, हमें शेखुल इस्लाम के साथ क़यामत में उठाना, इसी ग्रोह से हमें उठाना मेरे मौला करीम। हज़रत करीमैन के साथ मेरे मौला करीम हुजूर शेखुल इस्लाम की मैया हकीमा साहब मेरे मौला ये साथी तेरे दीन की खिदमत करते हैं, दुरूद और सलाम की महफिलें सजाते हैं मेरे मौला। इस सख्त हालात में भी मेरे मौला करीम तूने इस नाम पर इनको जोड़ रखा है मेरे मौला, इनकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा, इनका पढ़ा गया दुरूद और सलाम अपनी बारगाह में कबूल फरमा। 3 कर दिए नहीं मैंने लार्ज प्लेट